بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات تجری، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور نکل جائے اس کی حدوں سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلت کا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے یہ احکامات بیان فرمائے اس دو رکوع کے اندر، یتیموں کا حق، اسی طرح یتیم بچیوں کا حق، ان کے مالی حقوق، گھریلو حقوق، پھر وراثت کے احکامات، ماں باپ کی وراثت، بہن بھائیوں کی وراثت، بچوں کی بچیوں کی وراثت، یہ سارے احکامات گھریلو، خاندانی اور مالی، ان سارے معاملات کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ سارے احکامات اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ حدود سے مراد ویسے تو حد ہوتا ہے جہاں سے دوسرے کا عمل دخل شروع ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر حدود سے مراد قوانین ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے متعین ہو جائیں کہ کس کس نے کیا کیا ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہیں۔ یہاں حدود اللہ سے مراد یہ اللہ کے احکامات، یہ اعمال جن کا تعین ہوا وہ احکامات ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، مقرر کی ہوئی ہیں، باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ اب ان حدوں کو پامال کرنا، ان کو نہ ماننا، یہ انسانوں کے لیے تباہی ہے۔ فرمایا اب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانے گا، اس کے لیے کامیابیاں ہیں۔ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ جل شانہ اس کے لیے ایسے باغوں میں اسے داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو گویا یہ آدمی عمل دنیا میں ان احکامات پر کرے گا، قانون اللہ کا ہے، لیکن واپس فائدہ اسی انسان کا اپنا ہے، اس کا مستقبل بن جائے گا، اس کا آنے والا دور وہ سنور جائے گا، اور اس کے لیے یہ آج کی حدود اور قیود کی پابندی، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے یہ نفع پر مبنی ہے۔ اللہ کا ہر قانون، ہر حکم یہ نفع مند ہے،
یہ انسانوں کے لیے بھلائی کھینچ کر لاتا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، وہ اسے حکم دیتا ہے فلاں کام کر، فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز نہ کھانا۔ ایک طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے فلاں دوائی استعمال کرو، فلاں چیز سے پرہیز کرو۔ اب یہ اس پر عمل کرے گا تو ڈاکٹر کا کیا فائدہ، طبیب کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس کو اپنی صحت کا ملے گا، مستقبل میں اس کا جسم دردوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچے گا۔ یہی حال ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا، کہ ان احکامات کا فائدہ واپس انسان کو ملے گا، اللہ کو نہیں ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے کسی حکم پر عمل کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا بہت فائدہ ہوگا، اور میں نہیں، واپس نتیجہ تمہارے حق میں آئے گا۔ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اور اس کے رسول کی تو صرف خوشی ہے۔ جس طرح ماں باپ بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح کام کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی اپنے بندوں کے صحیح کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور واپس صحیح کام کرنے پر ان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ اب ان کو جنت ملے گی، باغات ملیں گے، ترقی ملے گی، نعمتیں ملیں گی، اور نعمتیں بھی وافر مقدار میں، جن کی کمی کا، جن کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تجری من تحتها الانہار، وہ باغ ہیں، وہ جنتیں ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، ہر قسم کی نہریں۔ قرآن نے خاص طور پر 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو اللہ جل شانہ 4 قسم کی نہروں سے، وہاں سے فیض اٹھانے کا ان کو موقع ملے گا۔ جو قرآن بار بار کہتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، یہ باغات ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اور میں باغوں میں نہریں کون سی ہیں؟ اللہ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا، اور وہ وہاں اس کے وہاں نہریں ہوں گی، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اور میں اسی طرح وانہار من خمر لذۃ للشاربین، وہاں اللہ جل شانہ محبت کو فرمایا شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو انسانوں کے دل و دماغ کو سرشار کر دیں گے۔ فرمایا نہریں ہوں گی من ماء غیر آسن، ایسی نہریں جو پانی صاف ستھرا، جن میں کوئی آلودگی نہیں، کوئی گند نہیں، کسی قسم کی نقصان دہ کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح فرمایا وہاں نہریں ہوں گی من عسل، انہار من عسل مصفی، وہاں ان کے لیے نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو وہاں ہر قسم کے پھل، نعمتیں ان کو میسر ہوں گی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کے اعمال کا، دنیا میں اللہ کے قوانین اور اس کے علم اور عمل کو اختیار کرنے کا انعام ہوگا، وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں قانون کی زندگی ہے، علم الہی کو حاصل کرنا اور اس کے مطابقت میں زندگی پیدا کرنا، یہ انسان کا امتحان ہے کہ دنیا میں یہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کون سے قانون پر چلتا ہے۔ تو فرمایا یہ باغات اور نہریں ہوں گی خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں، وہاں سے ٹلنا نہیں، وہاں نہروں کا خاتمہ نہیں، ہر نعمت وہاں وافر مقدار میں میسر ہوگی، اور اس نعمت کا دوام اور بقا ہوگا، اور پھر سب سے اوپر اللہ کی رضامندی ہوگی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا دنیا میں یہ تم نے جو آغاز کیا تھا اس زندگی کا، قرآن اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کا، اس کا انتہائی درجہ یہ جنت کی نعمتیں اور جنت میں اللہ کا قرب، یہ جو تمہیں میسر آئے گا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ ہے بڑی کامیابی، بڑی مراد، کہ انسان اللہ کی نعمتوں میں ترقی کرتا چلا جائے گا، ہر آن ہر گھڑی جنت میں ان کو ارتقاء ملے گا۔ تو فرمایا یہ دنیا میں اللہ کے قانون کی پابندی کی زندگی بسر کرنا،
یہ تم مشکل مت سمجھو اس کو۔ آج لوگ مشکل سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، جو بڑا مشکل مسئلہ۔ اب تو ٹیلی ویژن پر لیڈروں کی زبان پر آتا ہے جی قرآن کا قانون آئے گا تو ہمارے لیے تو بڑی مشکلات ہوں، ہمارے لیے تو بڑی پریشانیاں ہوں گی، ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ بھئی دنیا میں کفر کا قانون ہے، دنیا میں ظلم کا قانون ہے، دنیا میں سود خوری اور حرام کا قانون ہے، دنیا میں لوٹ مار کا قانون ہے، اس پر ہم عمل کرنا چاہتے۔ اب اس کے کہتے ہیں جی قرآن کا قانون آئے گا، اس پر اگر عمل شروع ہو جائے گا تو مسلمان تو پوری دنیا سے کٹ جائیں گے۔ اب مسلمانوں کا الٹا ذہن بن گیا، الٹا اس پر دلائل دیے جاتے ہیں کہ اس پر عمل نہ کرو، سوچو بھی نہیں اس پر۔ بڑا طبقہ، لیڈروں کا طبقہ، اب تو عام مسلمانوں کے ذہن سے قرآن کے قانون کا عملی نظام کا قائم کرنا یہ تو ذہن سے ہی نکل گیا۔ اب تو ہماری مجلسوں کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا، صرف سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر نعرے لگانے کے لیے قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر جب اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں عمل شمل نہیں کر سکتے، ہم مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے، عمل کریں گے دنیا ناراض ہو جائے گی، دنیا والے کیا کہیں گے، ہمارا داخلہ دنیا میں بند ہو جائے گا کہ رب روزی دیتا ہے، اس نے تمہیں دھرتی دی ہے، سورج چاند دیا ہے، ہوائیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تم اپنے آپ کو دوسروں کا پابند کیوں بنانا چاہتے ہو؟ فرمایا یاد رکھو وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی مقرر کی ہوئی حدود سے نکل جائے، تجاوز کر جائے، ان کو پامال کر دے، ان کو رون ڈالے، ان پر عمل نہ کرے، ان کی خلاف ورزی کرے، تو فرمایا پھر کیا ہوگا، یدخلہ نارا، اللہ اس کی سزا کے طور پر، بدلے کے طور پر ان کو آگ میں داخل کرے گا۔ تم نے میرے قانون کو پامال کیا، تم نے میری حدود کو پامال کیا، اور خالداً فیہا، اب جہنم تمہاری سزا ہے۔ دنیا میں بھی سزا ہے ذلت کی، دنیا میں سزا ملے گی ان کو ذلت کی کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور دنیا میں ہر جگہ تباہ و برباد ہوں گے۔ اب ہمارے لیڈروں کا اور حکمرانوں کے جدھر جاتے ہیں دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی، تو یہاں سے آغاز ہے۔ اور آخرت میں فرمایا خالداً فیہا، یہ آگ میں ذلت میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور یہ عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب، یہ ان کا ہمیشہ پیچھا کرے گا۔ یہ اللہ کے قانون کو نہیں چھوڑ رہے، یہ اپنی عزت کو چھوڑ رہے اور اللہ کے قانون کو نہیں ترک کر رہے، یہ دنیا میں اپنے لیے رسوائی خرید رہے ہیں، اور دنیا کی رسوائی بھی اور آخرت کی رسوائی بھی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا قیامت کے دن ہر آدمی کا نامہ اعمال اڑتا ہوا اس کے پاس آئے گا، اور جو مجرم ہوگا جس نے دنیا میں جرم کی زندگی بسر کی، قانون الہی کی مخالفت کی زندگی بسر کی، اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے قدرتی طور پر بندھے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر باندھ دے گا۔ دنیا میں مخالفت کی تو وہاں قیامت کے دن وہ مجرم بن کر آئے گا، اور مجرم ہوگا، اور مجرم کی پہچان بھی ہوگی، اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے۔ جب فیصلہ ہوگا تو وہاں نامہ اعمال اڑ کر آئے گا اس کے پاس، اور اس کے پچھلے ہاتھ سے اسے دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں اسے پکڑایا جائے گا کہ تو اپنا نامہ اعمال پڑھ، دنیا میں تو نے کس کس وقت میں کہاں کہاں کس کس موڑ پر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ میری کتاب مجھے نہ ملتی، میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، لم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت آ جائے اور میں مر جاؤں۔ اب وہاں موت نہیں، وہاں سزا ہے۔ اب پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال اس کا اڑے گا ناکامی کا پروانہ، اور اللہ کے عرش سے اڑے گا، اور اڑ کر ساری مخلوق کے سامنے اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا، اور ادھر سے اعلان ہوگا عرش عظیم سے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں
رشتہ داروں کا، فلاں رشتہ دار، سارے پتے بتائے۔ جس طرح دنیا میں فوت ہوتا ہے نا کوئی آدمی، اس کا اعلان کرتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا بھتیجا وہ فوت ہو گیا ہے، تو وہاں اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا آج ناکام ہو گیا، ذلیل ہو گیا، وہ فیل ہو گیا۔ زندگی میں اسے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا تھا، اور کامیابی کیا؟ اللہ کے قانون پر، اس کے علم پر عمل کر کے آئے، اور یہ وہاں جا کر اپنے آپ کو اور اپنے رب کو اور اپنے قانون کو بھول گیا، دوسروں کے پیچھے چلتا رہا، شیطانوں کے پیچھے، آج وہ ناکام ہو گیا۔ اب وہاں کیا منہ چھپائے گا؟ آج کہتے ہیں دنیا میں اگر ہم فلاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، شادی غمی پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے، ناک کٹ جائے گی۔ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے ناک کٹتی ہے؟ کہتے ہیں برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خاندانی رسم و رواج، شیطانوں کے قوانین، انگریزوں کے قوانین، ان کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ ہر آدمی کہتے ہیں جی ہماری ناک بچ جائے، اپنی ناک بچاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو پامال کرتے ہیں۔ یہ کیسی ناک ہے کہ مسلمان کی ناک ہے اور اللہ کے رسول کا قانون توڑ کر یہ بچتی ہے؟ ویسے نہیں بچ سکتی۔ مسلمان کی عزت اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون توڑ کر بچتی ہے۔ یہ ذہن، یہ کتنا خطرناک ذہن ہے، یہ کتنا تباہی اور بربادی کا ذہن ہے، آج ہم نہیں سوچتے۔ آج ہر گھر میں جو مجلس منعقد کرتے ہیں، جو پروگرام بناتے ہیں شادی غمی کا اور حکمران قانون کا جو پروگرام بناتے ہیں، اس میں یہ نہیں سوچتے اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون اور حکم کیا ہے۔ ذرا قرآن کھول کر پوچھیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں میرے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں پوچھتے۔ اسی طرح بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر آج ہم توجہ نہیں دیتے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہے عذاب مہین، یہ عذاب مہین خود لے کر آئے ہیں، ذلت کا عذاب۔ اللہ نے تو ہر ایک کے لیے عزت، ترقی، کامیابی رکھی ہے، لیکن اس کی راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی حدود کی پابندی کرنا، اللہ کے طے کردہ قوانین اور احکامات کا عمل پیدا کرنا، پہلا درجہ اس کی اہمیت کا۔ اب یہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے، بلکہ تین قسم کے لوگ ہو۔ ایک تو ہیں پکے کافر، جو ذہنی طور پر، عقیدے کے طور پر ہی قرآن کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، احکامات کو نہیں مانتے، اور پھر عمل بھی اس کے خلاف کرتے۔ یہ تو پکے ٹھکے کافر ہیں، عقیدہ بھی غلط ہے، عمل بھی غلط ہے، ان کے اندر ایمان ہی نہیں۔ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ کی رسوائیوں کے مستحق ہیں۔ اور دوسری جماعت ہے مسلمانوں کی۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو عقیدہ اور ایمان تو رکھتے ہیں قرآن پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر، اور پورا اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ ہیں سچے لوگ۔ ذالک الفوز العظیم، کامیاب ہونے والے۔ ان کا عقیدہ بھی قرآن کے ماننے کا، ایمان بھی ان کے قرآن کے ماننے کا، عمل بھی ان کے قرآن کے مطابق ہے۔ ان کی زندگی میں قرآن اور اللہ کا حکم اور ان کا عمل، ان دونوں میں کوئی گیپ نہیں، کوئی آپس میں دوری نہیں، وہ ایک ہے۔ قرآن کھولو اور اس مسلمان کی زندگی کھولو، دونوں ایک ہی ہوں۔ اور دوسرے مسلمان وہ ہیں مانتے تو قرآن کو ہے، عمل قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ اب یہ فاسقین میں، نافرمان لوگوں میں، ان کے لیے سزا ہو، جتنا جرم ہوگا اتنی سزا ہوگی، اور جب جرم کے مطابق سزا گزر جائے گی تو پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری آدمی جو مسلمان جہنم سے نکلے گا وہ بالکل کالا سیاہ، جس طرح لکڑی سیاہ ہو جاتی ہے جل جل کر، وہ کوئلہ بن چکا ہوگا سیاہی میں۔ اللہ جل شانہ جب اس کی سزا کا دور پورا ہوگا، اسے حکم ملے گا، اس وقت اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، اس آدمی کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ جس نے ہمارے دین کو صدق کے دل سے ماننے کا پورا اعلان کیا تھا، جس نے صدق کے دل سے پورا ماننے کا اقرار اور اعلان کیا تھا، اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ اس کو نکالا جائے گا اور وہ کوئلہ بن چکا ہوگا، حکم ہوگا اس کو چشمہ حیات میں ڈبکی دو۔
اب چشمہ حیات میں وہ پانی زندگی کی جو توانائیاں فراہم کرتا ہے اس میں اسے ڈبکی دی جائے گی، وہاں سے ایسا جسم اس کا بن کر نکلے گا، پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اب اللہ جل شانہ نے فرمایا اب یہاں جو ذہنی طور پر، عقلی طور پر دین کے احکامات کو بالکل ہی نہیں مانتے اور عمل بھی اس کے خلاف کرتے ہیں، اب یہ پکے ٹھکے کافر، انہوں نے اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنی ساری صلاحیتیں قرآن کی مخالفت میں لگا کر، مقابلے میں لگا کر یہ انسانی مرتبے سے گر گئے، یہ شیطان بن گئے، یہ بدترین انسان بن گئے، حیوانیت کے مرتبے سے بھی نیچے گر گئے۔ اب انہوں نے اپنی صلاحیتیں برباد کر لیں، انسانیت کو تباہ کر لیا انہوں نے خود ہی، یہ اپنا عذاب اور اپنی تباہی اور بربادی کا سامان انہوں نے جمع کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی۔ اب ایک آدمی روٹی کھاتا ہے، روٹی اس ایک کھائے گا تو ہضم ہوگی، دو کھائے گا تو کچھ ہضم ہوگی، کچھ تکلیف دے گی، پیٹ میں درد ہوگا۔ اب روٹی نے درد نہیں کیا، اس نے حدود پامال کر دی، اس کے پیٹ میں جگہ تھی ایک روٹی اور اس نے کھائی یہ دو، اب دوسری روٹی کیا کرے گی؟ اس نے حدود پامال کی، اندر مروڑ ڈالے گی، اب وہ روٹی بھی نکلے گی، الٹا پیسے بھی جائیں گے، دوائی بھی خرچ کرے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا، اور الٹا پہلے سے خون اور کم ہو جائے گا۔ جب بیماری آتی ہے خون اور کم ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب حدود کو پامال کرتا ہے، یہ دنیا کی حد ہے، روٹی اگر دو کھا گیا تو بیمار ہوتا، اور اللہ کی حد پامال کرے گا تو بیمار نہیں ہوگا۔ کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کہی، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ماں باپ اسے کہتے ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو، تنگ ہو جاتا ہے، ہر وقت مجھے روکتے رہتے، یہ میرے لیے پابندیاں لگاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو۔ لیکن جب بڑا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے نہیں ماں باپ صحیح کہتے تھے۔ بڑا ہونے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے ماں باپ صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں پتہ نہیں چلتا، لیکن جب مرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اللہ اور اس کا رسول ٹھیک کہتے ہیں، یہ جو حدود ہیں، قوانین ہیں، یہ صحیح تھے۔ پہلے نہیں مانتا بندہ، پہلے اپنی کھوپڑی کو چلانا چاہتا ہے کہ میری رائے کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون۔ تو تمہاری رائے کیا ہے کہ اس کے مطابق اللہ کا قانون دیکھا جائے کہ اللہ نے یہ حدود کیوں بنائی، یہ اللہ نے رشتہ داریوں کی حدود کیوں بنائی، یہ وراثت کے احکامات کیوں مقرر کیے۔ اب اللہ کی مقرر کردہ حدود کا جب نفع انسان کے سامنے آئے گا، یا اس پر عمل نہ کرنے کا نقصان جب عملاً سامنے آئے گا، پھر انسان مانے گا، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ کون ہے؟ یہ زندگی گزر چکی۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ جو اللہ کے مقرر کردہ قوانین اور حدود ہیں، اس پر معاشرہ بنانا، اس پر زندگی استوار کرنا، اس پر اپنا پورا ملکی نظام چلانا، اس پر اپنا گھریلو نظام چلانا، اس پر اپنی پوری زندگی اللہ کے حدود اور قوانین پر لانا، یہی تو دنیا میں انسان کا امتحان ہے۔ ایک مسلمان اسی کا نام ہے کہ جو اللہ کا قانون اپنے اوپر خود نافذ کرتا ہے، اور باقی انسانوں پر یہ مسلمان نافذ کرے گا۔ مسلمان اپنے اوپر خود نافذ کرتا ہے اللہ کا قانون، مسلمان کہتے ہی اس کو جو اللہ کے قانون کو خود اپنے اوپر نافذ کر لے، اب پھر یہ اللہ کے قانون کا نمائندہ بن کر پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام جہاں جاتے تھے ان لوگوں کو کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، جو ہم کر رہے ہیں یہ کرو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں ہماری طرح ہو جاؤ؟ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا غلط ہے، ہم کسی کو کیا کہیں کہ ہماری طرح ہو جاؤ؟ پاکستان میں 95% مسلمان ہیں، دنیا کی کسی غیر مسلم کو کہہ سکتے ہیں جیسا ہمارے ملک کا کاروبار ہے، جیسے ہماری تجارت ہے ویسے ہو جاؤ؟ وہ کہیں گے جھوٹ تمہارے یہاں، فراڈ تمہارے یہاں، دھوکہ تمہارے یہاں، لوٹ مار تمہارے یہاں، یہ اللہ کی ساری حدود پامال کر رکھی ہیں تم نے، ہم تمہاری جیسے کیوں ہو جائیں؟ اب الٹا ہمیں دعوت دیتے تم ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ اب ہمارے مسلمان بھی جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں کا قانون بہت اچھا ہے، جاپان جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں کا قانون اچھا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں بتاتا ہے کہ مسلمان محمد الرسول اللہ کا بنایا ہوا قانون اچھا ہے، صحابہ کرام کا دور اچھا ہے، ہمارے عادل حکمرانوں کا دور اچھا ہے، ہم ایک اچھا دور گزار چکے، اس کو مسلمان مطالعہ بھی نہیں کرتا، اس قانونی دور کو پیش بھی نہیں کرتا۔
آج عجیب حال ہو گیا، 1300 سالہ غلبے کا دور جس میں قرآن کا قانون پوری دنیا میں نافذ رہا، آج مسلمان اس کو نہیں پیش کرتے، کافروں کے دور کو پیش کرتے ہیں، ظلم کے دور کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں قانون اچھا ہے۔ اس دور کو کیوں نہیں پیش کرتے جس پر قرآن کی گواہی ہے، جس پر رسول اللہ کی گواہی ہے، جس پر پوری دنیا کے انسانوں کی گواہی ہے کہ یہ سب سے اچھا دور تھا، جس میں اپنوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہا ہے۔ اب وہ دور جو قرآن کا مسلمانوں نے پیدا کیا 1300 سال تک، جس پر پوری دنیا، ہندوستان میں مسلمان وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے، سارے غیر مسلم، 80% غیر مسلم تھے، قانون قرآن کا تھا، بازار میں عدالت میں قرآن کا قانون تھا، معاشرے میں رواداری تھی، قرآن کے اصول تھے، ان پر سارا معاشرہ اسی پر عمل کرتا ہے، غیر مسلم۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے دور میں چلے جائیں، مسلمان تھوڑے سے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پوری دنیا کے سارے مذاہب سلطنت عثمانیہ میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن قانون قرآن کا تھا، فقہ حنفی کا تھا، نظام قرآن کا تھا، حدود ساری زندگی کی یہ متعین تھی، ساری دنیا اسی پر عمل کرتی تھی، اور دنیا امن کا گہوارہ، خوشحالی اور ترقی تھی، یہ پریشانیاں نہیں تھیں جو آج ہیں۔ اس لیے زندگی کے انفرادی دائرے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک قرآن کے قانون کو، اس کی حدود کو قائم کرنا، یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جو مسلمان اس پر عمل نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ بھی پوچھے گا، اللہ کے رسول بھی پوچھیں گے، میں یہ امانت دے کر گیا تھا قرآن اور یہ دین، اس کا علم اور عمل تم نے کہاں قائم کیا؟ اس لیے آج وقت ہے ہم اپنی زندگی کو قرآن حکیم کے دائروں میں لے کر آئیں، اس کا علم کا دائرہ وہاں تک لے کے جائیں زندگی تک۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، داخل کرے گا اس کو باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور نکل جائے اس کی حدوں سے، یدخلہ نارا، ڈالے گا اس کو آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔